بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آستانہ عالیہ سیال شریف حاضر خدمت ہوئے ہیں جناب محترم ولی عہد پیرزادہ محمد نور الدین سیالوی صاحب کے پاس۔ ان سے کچھ سوالات کریں گے جو پاکستان کی معتبر 100 شخصیات پر مشتمل کتاب آ رہی ہے اولیاء کرام پر، اس سلسلے میں تو اجازت ہو تو آپ سے کچھ گفتگو کریں۔ جی بہت شکریہ۔ آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت میں کیا فرق ہے؟ جی آپ دیکھیں، شریعت جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر قرآن مجید کی صورت میں نازل فرمایا، اور اس قانون کو جس کو ہم 5 پلرز بھی کہتے ہیں، بالکل صحیح۔ تو بیسک سے لے کے ایڈوانس تک جتنے بھی قانون ہیں، چاہے وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس حوالے سے لے کے اور باقی سارے معاملات اخلاق کے، اور کس طرح زندگی گزر بسر کرنی ہے، جی تو یہ جو قانون ہوں گے وہ شریعت ہوگی۔ ٹھیک۔ اور جو طریقت ہے وہ آپ کو ظاہری طور پہ تو آپ کوئی عمل کر رہے ہیں، وہ ایک رسم و رواج نہ بنے کہ آپ بس دکھاوے کے لیے یا اس طرح کریں، کیونکہ اعمال کا دار و دار بھی نیت پر ہے۔ بالکل۔ جو آپ باطنی طور پہ، ظاہری طور پہ تو آپ عمل کریں گے، باطنی طور پہ جو ہے نا، جو اسپرچولیٹی ہے، وہ پھر طریقت کا راستہ، ٹھیک، تو وہ جو منزل ہے وہ آپ کو اندرونی طور پہ وہ بتاتی ہے، ٹھیک، کہ آپ اگر اخلاق کریں گے اللہ تعالیٰ اچھی نیت کر کے، خلوص نیت سے، تقویٰ کے ساتھ، خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں، صرف دکھاوے کے لیے نہیں۔ ٹھیک۔ جس طرح آپ دیکھیں گے، اگر کوئی غربا کی بھی مدد کر رہا ہے تو اس کو بھی کہیں گے کہ ہماری ویڈیوز، فوٹوز بنے، اور اس حوالے سے بالکل صحیح۔ اگر آپ کی نیت ہوگی کہ میں صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، صرف تقویٰ کے لیے کر رہا ہوں، آپ اچھی نیت رکھیں گے تو وہ جو ہے وہ طریقت کا معاملہ ہوگا، ٹھیک، وہ منزل ہوگی۔ صحیح۔ اور اس طرح سے اگر معرفت آپ اللہ کو جان پہچانے کے بعد محسوس بھی کر سکیں گے، وہ پھر آگے جس کو ہم کہتے ہیں بہت ایڈوانس جو ہے، صحیح۔ وہ پھر آپ اگر پڑھیں اولیاء کرام کو، آپ جانیں ان کو جو اللہ تعالیٰ نے خصوصیات اور جن چیزوں سے نوازا ہے، وہ پھر بہت آگے والی سٹیجز آ جائے۔ صحیح۔ اچھا حضور، انسان سکون کی تلاش میں ہے، جی سرگرداں رہتا ہے مگر بے سود، سکون کیسے ممکن ہے؟ سکون، اگر آپ اس وقت کرنٹ سچویشن دیکھیں، اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، ملک پاکستان کو دیکھیں، یا اس کے بعد ہم پوری دنیا کو بھی لیں، تو اس وقت جو ایک عجیب سی کشمکش ہے، جو ایک بے سکونی ہے، وہ ہم جو سکون ڈھونڈتے ہیں کہ جی ہمارے پاس سب سے زیادہ ہم کامیاب ہوں، اور کامیابی کا جو ہم نے ایک سٹینڈرڈ جو رکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ ہم شو آف کریں گے، جتنا ہم دکھاوا کریں گے، ہمارے پاس پیسہ زیادہ ہو، ہمارے پاس گاڑیاں زیادہ ہو، ہمارے پاس بہت بڑا بنگلہ ہو، یا اتنا یہ ہو، ہم دکھائیں گے، تو اس میں ہم کہیں گے کہ ہم اتنی اچیومنٹس کر لیں، ہم اتنا زیادہ سکسیس کا جو معیار ہے وہ ہم نے اس کے اوپر رکھا ہوا ہے کہ جتنا زیادہ ہم مال و دولت اکٹھی کر لیں گے۔ ہم کمپٹیشن میں اس طرح پڑ گئے، چاہے ایک چھوٹا سا بچہ اسکول میں جائے گا اور وہ کہے گا کہ میرے نمبر زیادہ ہو، میرا بیگ، میری پینسل سب سے اچھی ہو، میرا یونیفارم سب سے زیادہ، ٹھیک ہے صفائی نصف ایمان ہے، لیکن جب ہم اس کو بہت زیادہ شو آف اور اس کو اس چیز میں پڑ جائیں گے نا، پھر ہم کہیں گے کہ اس میں ہم سکون ڈھونڈیں، تو وہ پھر ممکن نہیں رہتا۔ تو ہم چاہے جس طرح تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، وہ ہم علم، ایک غور و فکر، ہم اس کو سٹینڈرڈ نہیں بناتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ میری ڈگری زیادہ، میرا اسکول کالج اتنا بڑا ہے، میں نے کر کے یہ نوکری حاصل کر لی ہے، میں نے یہ منزل، یہ مقام، یا میں آج یورپ میں اس جگہ بیٹھا ہوں، یا پاکستان میں اس سیٹ پہ ہوں، یا امریکہ میں ہوں، کوئی بھی دنیا کا حصہ لے لیں آپ، تو میرے پاس اتنے ایسٹس ہیں، تو ہم اس کے اندر اگر سکون تلاش کریں گے کہ یہ کام ہو گیا، یہ سکسیس ہوگی، تو ہم زیادہ سکسیسفل اور زیادہ پرسکون ہوں گے۔ تو اس دوڑ میں جب کہ ہم غفلت برتیں گے، اللہ کی یاد اس کو ہم بھول جائیں گے، اور روحانیت کی طرف ہم نہیں جائیں گے، تو پھر ہم اسی میں ہی پڑے رہیں گے، اور بے سکونی بے تحاشا بڑھ جائے گی۔ صحیح۔ اچھا سر، آج کل امت مسلمہ میں پیدا ہونے والی خلیج کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ جیسے فلسطین کا مسئلہ ہے، کشمیر کا مسئلہ ہے، اس طرح کے کافی سارے مسائل ہیں، صرف مسلمان ممالک میں ہے۔ اس میں آپ ذرا تھوڑے سے اپنے دیکھیں کہ جب ایک گولڈن پیریڈ تھا مسلمان کا، اس وقت دیکھیں کہ کیا چیز تھی کہ مسلمان قرآن و سنت اور کس طرح ایک عمل ان کا کیا تھا، اور کیا تعلیم وہ حاصل کر رہے تھے، کس چیز میں ریسرچ کر رہے تھے، تو ان کا فرقہ واریت کی طرف زیادہ زور تھا یا اتحاد کی طرف زیادہ تھا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔
تو اگر ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں گے اور تفرقہ بازی میں نہیں پڑیں گے، ایک جس طرح یونائٹڈ مسلم میں سمجھتا ہوں جی کہ چاہے وہ کوئی فورس ہو، یونائٹڈ ان کی کرنسی ہو، ان کے آپس کے معاملات ہوں، تو جب تک ہم یہ نہیں کریں گے، جی تو اگر ایک ملک بھی لے لیں، چاہے ہم پاکستان لے لیں، جی تو ہماری قیادت اور یہ اگر سوچیں گے ذاتی مفادات ان کو ہائی پرائورٹی دیں گے، اور امت مسلمہ اپنی جو قوم ہے، قوم و ملت، جی اور ان کی پرائورٹیز، ان کی ضروریات کو جب بھول جائیں گے، جی چاہے اس میں کرپشن ہوگی، چاہے اس میں بے روزگاری ہے، جو بھی معاملات ہیں، جی تو جب اس میں ہم پڑ جائیں گے اور ہم اپنی ہی پرسنل جو نیڈز ہیں، چاہے کوئی بھی لیڈر ہو جائے، جب اس میں پڑیں گے تو پھر آپ کا ملک بھی اور امت مسلمہ میں بھی انتشار، فرقہ واریت، پھر آپ کو پتا ہے بیرونی سازشیں وہ تو ختم ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر جس طرح فلسطین کا معاملہ ہے، اس میں صہیونیت آپ کے سامنے ہے، جو زائنسٹ ہیں وہ چھوٹے بچوں کو، زیادہ عورتوں کو، ان کو قتل عام کر رہے ہیں، اغوا کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، اور کھانا تک، پینا تک، پانی تک ان کے لیے بند ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں اس وقت فلسطین کا معاملہ ایک انسانیت، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہے، صحیح کسی بھی رنگ و نسل سے ہے، صحیح کوئی بھی اس کا عقیدہ ہے، کوئی بھی اس کا کریڈ ہے، پھر بھی وہ ہیومینٹی کے اور انسانیت کو دیکھتے ہوئے، ہیومینٹی کی وجہ سے وہ کریں کہ ایڈ پوری لے کر آ رہے ہیں۔ ٹھیک وہ غزہ کے لیے انہوں نے ایک پورا فلیٹ، بلکہ کتنی زیادہ آپ نے دیکھے ہوں گے کشتیاں اور جہاز انہوں نے بھیجے ہیں۔ صحیح تو ہمارے اگر اپنے مسلم ممالک، جن میں آپ ایجپٹ دیکھ لیں، جی اور باقی اس کے ساتھ جو اردن ہے، یا جو بھی جن کی باؤنڈریز ملتی ہیں، آپ دیکھیں اگر وہی مسلمانوں کا اور فلسطینیوں کا راستہ روکیں گے، اور ایڈ بھی دیکھیں کہ صرف مسلمان نہیں، جو کہ نان مسلمز بھی ہیں، اور انسانیت کی وجہ سے وہ ہمدردی اور ایڈ اور خوراک، ادویات، جتنی بھی چیزیں وہ لے کر آ رہے ہیں کہ ادھر معصوم بچے وہ مرے ہیں، اپنی انسانیت دکھا رہے ہیں، تو جب ان کا بھی راستہ روکیں گے مسلمان کنٹریز ہوتے ہوئے، تو پھر یہودی ہو، نصارہ ہو، یا ان کے اوپر پھر ہمیں کیا گلہ کرنا چاہیے؟ بالکل صحیح، لمحہ فکریہ ہے۔ یہ بہت بڑا لمحہ ہے۔ ہماری دعاؤں میں اثر نہیں، ہماری عبادات اور ثقافتیں دکھاوا بن گئی ہیں، آخر کیوں؟ اس کی بھی یہی وجہ، جب ریاکاری ہوگی، دکھاوے کے لیے ہم سب کچھ کریں گے، صحیح کہ بس اگر واہ واہ ہو، زیادہ پبلسٹی ہو، تو ہمیں بس شو آف کرنا ہے۔ صحیح تو جب ہم اس بارے میں نہیں اسپرچولیٹی بھی نہیں رکھیں گے، تقویٰ بھی نہیں رکھیں گے، اور اللہ کو بھی یاد اگر ہم نہیں کریں گے، تو پھر اس کا نتیجہ یہی ہے۔ صحیح۔ زہد یا درویشی، صوفی اور مولوی میں کیا فرق ہے؟ تو جس طرح ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے جی کہ اگر مولویزم صرف اگر آپ شو آف، اگر وہ بھی درویشی اور اخلاص کے ساتھ اگر اسپرچولیٹی کو وہ مد نظر رکھ کے، جی جی اور شو آف کوئی بھی نہیں کرتا، اگر کوئی درویش بھی اپنے آپ کو کہتا ہے، پھر بھی وہ دنیاوی لگاؤ رکھتا ہے، صحیح اور وہ تقویٰ، اللہ تعالیٰ کی عبادت، یا اس کو بھی وہ انہی مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے، جی پھر بھی وہ نام کا ہی درویش ہوگا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے شہنشاہ، سب سے بڑے بادشاہ، جی اور درویشی آپ نے اختیار کی، بالکل اور صحیح بالکل آپ کا جو طرز زندگی آپ نے کیسا اختیار فرمایا، صحیح کیسے سادگی کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ تو ٹھیک۔ اچھا سر، یہ صبر اور شکر میں آپ کسے اہمیت دیتے ہیں؟ دونوں کی اپنی اہمیت ہے۔ جی جب آپ کے پاس کچھ بھی ہو تو آپ کو صبر اور شکر دونوں چیزیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک آپ چاہے صبح اٹھتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ ایک نیا دن ہے، نئی سانس آ رہی ہے آپ کو، تو آپ کو اسی وقت ہی شکر ادا کرنا شکر کا چاہیے۔ مقام یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس کیا چیزیں نہیں ہیں، تو ہمیں اس چیز کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، اور جتنا انسان شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا، جی اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ اپنے چاہنے والوں کے لیے کوئی میسج دیں؟ جس طرح ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے، جی جی اسی حوالے سے ہی ہے کہ جو زندگی کی دوڑ میں، جی تو اگر ہم کوئی عبادت بھی کریں گے تو اس کو بھی اگر ہم دکھاوا یا ایک رسم و رواج میں رکھیں گے، جی اس میں روحانیت، اسپرچولیٹی کا اگر جو عنصر ہے، اس ایلیمنٹ کو اگر ہم بھولیں گے، تو پھر آپ کو عبادت میں بھی وہ سرور اور وہ مزہ نہیں آئے گا، آپ کو اپنی زندگی میں سکون نہیں ملے گا۔ تو آپ کو سب سے پہلے، جس طرح کہتے ہیں نا کہ ایک دفعہ سلو ڈاؤن ہو جائے، اور مائنڈ فلنس، گریٹیفیکیشن، صبر و شکر، تو وہ آپ کو اپنی زندگی میں، اپنی عبادات میں، اپنے طور طریقے میں، اپنے اخلاق میں، اور اگر آپ کچھ بھی پڑھیں، کچھ بھی سیکھیں، تو وہ بھی جستجو ہو، اور وہ بھی آپ کچھ بھی سیکھیں تو غور و فکر کی نیت سے، جی بالکل صحیح نہ کہ آپ نے کوئی کمپٹیشن، دوڑ، یا صرف نوکریاں یا ڈگریوں کی وجہ سے آپ نے کرنا ہے۔ صحیح تو اس لیے علم حاصل کرنا چاہیے،
پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے. صحیح. صرف یہ نہیں کہ آپ کا یہ شعبہ ہے یہ شعبہ نہیں ہے. صحیح. آپ کو کوئی بھی نالج ملے، کوئی بھی ریسرچ ملے تو آپ کو ضرور اس کو سیکھنا، پڑھنا، اپنے آپ کو شعور اور تعلیم اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. صرف ڈگریاں اسکول کالج تک جو ہے وہ کنفائنڈ نہیں کرنا چاہیے. صحیح. بہت شکریہ جی، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمیں لوگوں کو سیر اصل گفتگو سے نوازا. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کی محبتیں ہمیں ایک عرصے تک یاد رہیں گی انشاءاللہ. خوش رہیں آپ بہت سب. شکریہ.